بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ ہر بار جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو آج کل کے دنوں میں اتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس پر یقین اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے اس یقین کو اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بد سے بدتر حالات میں خوب ترین ہستی، سب سے بہتر ہستی، اس کی جانب ہی رجوع کیا جانا چاہیے۔ تو وہی انشاءاللہ بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ اس وقت پاکستان میں، مملکت خداداد پاکستان میں سوائے بحران کے کیا ہے؟ ابھی اس کی پکچر آپ کے سامنے پوری پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ ساتھ ہی الگ نیوز کے لیے بھی آپ سے یہی درخواست کہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، سب کچھ اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب بحران ہو، بحران ہی بحران ہو، تو تب سب کچھ آپ کو عدالت کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے، عدالتوں کے فیصلوں کے گرد گھومتا نظر آتا ہے، عدالتوں کا کردار بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر عدالتوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب عدالتوں کو انصاف اور صرف انصاف دینا ہوتا ہے۔ اب اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج صاحبان ایسے حالات میں استعفیٰ دے رہے ہوں تو پھر عام آدمی کس کی جانب دیکھے؟ اب عام آدمی عدالت کی جانب تو دیکھ رہا ہے، لیکن اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ اسے عدالت سے انصاف چاہیے، وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ یہ جج صاحبان جو انتہائی طاقتور ہیں، یہ جج صاحبان جو پاکستان میں اہم ترین آئینی ادارے کے اہم ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی اہم ترین ہستیوں میں شامل ہیں، یہ بھی اگر اس طرح سے استعفے دے کر نکلیں گے تو پھر کسی بھی عام آدمی کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس ملک میں نظام انصاف کی حیثیت کیا ہے، اس سے ایک عام آدمی کیا امید لگائے گا؟ کل مظاہر نقوی صاحب استعفیٰ دے کر گئے، اور استعفیٰ دے کر جاتے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اس سے زیادہ نہیں لکھا، لیکن بتا دیا۔ آج استعفیٰ دیا ہے اعجاز الاحسن صاحب نے، اور اعجاز الاحسن صاحب نے اپنے استعفے میں ایک جملہ لکھا ہے۔ اس جملے کا ترجمہ ہے: بحیثیت سپریم کورٹ جج کام جاری رکھنے کی خواہش نہیں۔ وہ شخص جو اب سے صرف 9.5-10 مہینے کے اندر چیف جسٹس بننے والا تھا، وہ شخص کہہ رہا ہے، پاکستان کی عدالت کا سب سے اہم عہدہ سنبھالنے والا تھا، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ کام جاری رکھنے کی خواہش نہیں، دل نہیں چاہ رہا، ان حالات میں یہ ذمہ داریاں نبھانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ یعنی وہ جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے گا تو اس کی تنخواہ کچھ 15 لاکھ روپے سے اوپر ہوگی، اس کی مراعات ٹھیک ٹھاک لاکھوں کی مراعات ہوں گی، اور وہ پاکستان میں انتہائی اہم عہدے پر ہوگا۔ اگر کوئی شخص جج بنتا ہے نا، تو اس کے لیے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کوئی شخص جب کمیشن حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کا آرمی چیف بننا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ کوئی شخص جب سیاستدان بنتا ہے، انتخابی میدان میں آتا ہے، تو اس کے لیے پھر وزارت عظمیٰ کا منصب سب سے بڑی چیز ہے۔ تو وہ یہ اپنی فیلڈ میں ایک جج کے لیے سب سے بڑا منصب ہے، اور وہ منصب ایسا نہیں تھا کہ بن سکتے تھے، طے تھا، وہ تاریخ طے تھی کہ جس کو اعجاز الاحسن کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، اور وہ اعجاز الاحسن استعفیٰ دے گئے ہیں۔ کام جاری رکھنے کی خواہش نہیں رکھتا، یہ اعجاز الاحسن کہہ گئے ہیں، اس سے پہلے ایک جج استعفیٰ دے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ کن حالات میں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ان حالات میں ہو رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس کی کرسی پر براجمان ہیں، اور وہاں سے ہم اس وقت جو رویہ بینچ کے ممبرز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں وکلا کے ساتھ، وہاں سے جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں انصاف کے ساتھ، اس پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی
ٹٹ پونجیا ایک عام آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ حیثیت اس ملک میں اسی عام آدمی کی ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، لیکن اس نظام میں طاقتور ہے۔ عام آدمی کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی جیسی ہے، عام آدمی کی حیثیت کسی معمولی جانور جیسی ہے۔ اس ملک میں آئین جو اس کو کہتا ہے وہ ہے تحریر شدہ حقیقت، اور جو اس کی حالت ہے وہ ہے زمینی حقائق۔ تو عام آدمی ارشد شریف ہو تو اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہوا ہے، عام آدمی عمران ریاض ہو تو اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہوا ہے، عام آدمی متی اللہ جان ہو تو اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہوا ہو، اسد طور ہو، ابصار عالم ہو، ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے احمد نورانی کیا ہوا ہے احمد نورانی کے ساتھ، سلیم شہزاد کیا ہوا سلیم شہزاد کے ساتھ۔ ایک عام آدمی اپنے گھر پہ اتوار کے روز سو رہا ہو اور اسے کچھ دیر میں 7 عدد کالز دنیا بھر کے ممالک سے آ رہی ہوں۔ اس ملک میں یہ حیثیت ہے ایک عام آدمی کی، وہ عام آدمی پاکستان کی سپریم کورٹ میں پاکستان کے ایک سینئر ترین وکیل کا منشی ہو، اور اس سے کوئی شخص سپریم کورٹ کی حدود میں کھڑا ہو کے کاغذ چھین کے بھاگ جائے اور اسی سپریم کورٹ کا جج کہے نہیں سنوں گا۔ یہ حیثیت ہے ایک عام آدمی کی، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں کھڑا ہوا ہے اور اس سے سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر کاغذ چھین لیے جائیں اور سپریم کورٹ کا جج کہے نہیں سنوں گا۔ یہ عام آدمی کی حیثیت ہے۔ وہ عام آدمی پاکستان کی اسلام آباد میں دارالحکومت میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہو، اور وہاں اس عام آدمی کو، کیونکہ اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے، تو اس عام آدمی کو شیشے توڑ کر لے جایا جائے، گرفتار کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس عدالت کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو جائے۔ یہ حیثیت ہے عام آدمی کی۔ تو عام آدمی کی حیثیت آپ کو نظر آتی ہے کہ ہے کیا اس ملک میں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ، یہ جو جملہ ہے نا، باحثیت سپریم کورٹ جج کام جاری رکھنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ میری خواہش تھی، میں یہ ہوپ کر رہا تھا، الگ نیوز پر بات کرتے میں نے کہا بھی کہ اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے میں اس سے زیادہ اشارے موجود ہوں گے۔ اس سے زیادہ اشارے تو مظاہر نقوی صاحب کے استعفے میں تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پبلک ریکارڈ پر ہے، لوگوں کے سامنے ہے۔ اعجاز الاحسن صاحب کو چاہیے تھا کم از کم بتا کر تو جاتے۔ وہ لوگ جو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف ایک وکیل صاحب وہ کام کر رہے تھے ریفرنس پہ، میٹنگ ہوئی تھی جج صاحبان کی، جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں ان کی، حاضر سروس جج صاحبان کی، اس میں مشورے دیے گئے تھے، اور وہیں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے، خبر آئی تھی، اور اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ تب یہ بات ہوئی تھی اور اعجاز الاحسن صاحب نے اب استعفیٰ دے دیا ہے، ان کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔ ایسے تمام لوگ ایک بات یاد رکھیں، 27 اکتوبر 2023 کو 27 اکتوبر 2023 کو اعجاز الاحسن کے خلاف ایک درخواست تھی، شکایت تھی، اسے ریفرنس میں بدل کر ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں اس درخواست کو رد کر دیا گیا تھا۔ تو اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس آ سکتا تھا، ایسا ریفرنس جس کے نتیجے میں اعجاز الاحسن فارغ ہو سکتے تھے۔ اس بات کو اگر کوئی لے کر بیٹھا ہوا تو اعجاز الاحسن صاحب اس کو بھگت چکے تھے۔ اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ جو استعفیٰ ہے نا، اس سے پہلے اعجاز الاحسن صاحب نے کیا کیا؟ آج کی تاریخ میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہیں بیٹھ رہے۔ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ کیونکہ اس سے پہلے اعجاز الاحسن صاحب نے خط لکھ کر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں مظاہر نقوی کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا اس کا پردہ چاک کیا تھا، اور اعجاز الاحسن نے بتایا تھا کہ یہ کارروائی ایسے نہیں چل سکتی۔ اور اس کے بعد جب وہ بیٹھنے سے انکار کر گئے تو پھر منصور علی شاہ صاحب کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ تو ہوگا، یہ کارروائی تو چلے گی۔ اب میں آپ سے یہاں ایک اور چیز عرض کروں، دیکھیے کسی بھی جج کے خلاف ایک بہت بڑا ریفرنس آ گیا ہے اور اس کے بعد وہ استعفیٰ دے جائے، یعنی مظاہر نقوی صاحب والا کام کر لے، تو میں کہوں گا بالکل کارروائی ہونی چاہیے۔ یعنی اس پر الزام ہے کرپشن کا اور وہ استعفیٰ دے جائے اور کرپشن کا الزام جو ہے وہ نہ بھگتے، اس کو غلط ثابت نہ کرے، اور اس کے بعد وہ 10 لاکھ روپے کی پینشن لے، اس کے بعد وہ 2000 یونٹس بجلی کے لیے 85-90 ہزار روپے کے قریب یہ بھی بن جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 300 لیٹر فیول لے، 3000 موبائل کے لے، دیگر یوٹیلیٹیز اس کو فری مل رہی ہوں، اس کا میڈیکل ہو، اس کو ایک دیگر برات مل رہی ہوں۔ یہ سب مسئلوں کیوں؟
جب آپ کرپشن کے الزامات کا جواب نہیں دے سکے تو پھر آپ داغدار ہیں. داغدار آدمی نہیں، وہ قوم کا پیسہ لینے کا حقدار ہے جو صاف ہوگا. داغدار آدمی نہیں ہو سکتا. یہ قوم کا پیسہ ہے، خون پسینے کی کمائی ہے لوگوں کی، یہ اس ملک کا پیسہ ہے. وہ ملک کے لوگ جو اس وقت گلیوں میں آپ دیکھیے رول رہے ہیں، جھگیوں میں رول رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس. اور وہ شخص جو اتنی بڑی تنخواہیں، ملینز میں تنخواہیں لے کے بیٹھ چکا ہے، جس کا خاندان اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے، وہ ملینز میں پھر پیسے لے رہا ہوگا. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اس ملک میں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مظاہر نقوی صاحب کے خلاف تمام چیزیں شفافیت کے ساتھ آگے بڑھنی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی جاری رہنی چاہیے، یہ میں مانتا ہوں. لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سٹنگ جج کے خلاف کارروائی کرتا رہے. تو اگر کارروائی ہونی ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک فیصلہ کر دے کہ اب ان کے خلاف اینٹی کرپشن کا محکمہ، نیب کا محکمہ معاملات کو دیکھے اور ان کی شفافیت جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرے. یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، ہمیں اس کا خلاصہ کر کے بتایا جائے تو یہ فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن ایسے ہی اگر اعجاز الحسن صاحب کے خلاف کچھ ہے تو ثابت ہو. تگڑا آدمی کوئی بھی جو عام آدمی نہیں ہے وہ اس ملک میں بچ کے نکل جائے، نہیں ہو سکتا. یہ میاں نواز شریف نے آج تک رسیدیں نہیں دی ہیں. جنرل باجوہ کے 12 ارب روپے کے اثاثے قریب ترین لوگوں کے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا ہمارے سامنے. تو یہ جو تگڑے لوگ ہیں نا، یہ بچ کے نکل جائیں اور عام آدمی ذلیل ہو، وہ اپنے جوتے چٹکھاتا پھرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بالکل صاف ہونا چاہیے معاملہ. اب اہم ترین خبر یہ ہے، اس کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں، مختلف چیزیں ہیں. 3 استعفوں کی بات ہو رہی ہے. ایک نام لیا جا رہا ہے جسٹس منیب اختر صاحب کا. ہم نے لائیو کارروائیوں میں سپریم کورٹ کی دیکھا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب بھی، جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی، یہ پاکستان کے بہترین جج صاحبان میں ثابت ہوئے. اور اس بات کو میں نہیں، جو قانون کے طالب علم ہیں، بہترین وکلا ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کارروائی میں نظر آیا کہ بہترین دماغ ہیں قانون کے. جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ صاحبہ. خبر یہ کہ جسٹس منیب اختر صاحب کا استعفیٰ آ سکتا ہے، میں چاہوں گا نہ آئے. خبر یہ کہ جسٹس عائشہ صاحبہ کا استعفیٰ آ سکتا ہے، میں چاہوں گا نہ آئے. میری تو خواہش ہوگی کہ اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ صدر مملکت کہیں رد کرتا ہوں اور اعجاز الحسن صاحب سے کہا جائے کہ آپ واپس کام جاری رکھیے، اور اعجاز الحسن صاحب کام جاری رکھیں. لیکن اگر کام جاری نہیں رکھ رہے ہیں، استعفیٰ دے کر جانا ہے، تو پھر ذرا لوگوں کو بہادری کے ساتھ بتا کر جائیے کہ ہو کیا رہا ہے. ایسے چلے جائیں گے آپ، نہیں، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک خبر اور آ رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے سے یعنی عارف علوی صاحب کی طرف سے بھی استعفیٰ آ سکتا ہے. ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کی باتیں ہو رہی ہیں ان حالات میں کہ جب ملک عام انتخابات سے 30 دن سے بھی کم دور ہے اور کوئی الیکشن کیمپین نہیں ہے. سیاستدانوں سے خود پوچھو تو وہ بھی سوال کرتے ہیں الیکشن ہوگا، ہنستے ہوئے. تو ان حالات میں جب ہنگامی حالت کے نفاذ کی تیاریاں ہیں، پاکستان میں غیر سیاسی طاقتیں پاکستان کے جمہوری ملک ہونے کے باوجود سیاسی طاقتوں سے ہمیشہ طاقتور رہی ہیں اور اب بھی طاقتور ہیں، آج کل تو زیادہ طاقتور ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. ان تمام چیزوں کا اگر آپ خلاصہ کریں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ یہ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد ہے. وہ عدم اعتماد جو ایک عام آدمی کو بھی ہے، وہ عدم اعتماد جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ہے. اللہ خیر صلی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.